ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرقان حمید. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ محبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اس مختصر سے وقت کے اندر حسنین کریمین کی چند صفات اور مناقب کا ذکر کیا جائے گا. کہ ان شہزادوں کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر محبت فرمائی اور اللہ کریم کو ان شہزادوں کے ساتھ کس قدر محبت تھی
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کائنات کے اندر اللہ کریم نے کسی کو شبیہ نہیں بنایا، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم سراپائے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے تو ان دونوں شہزادوں کو لا کے کھڑا کر دیتے تو کامل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتی۔ اسے امام ترمذی نے، امام احمد نے، امام ابن حبان نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے روایت کیا کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام سینے سے لے کے سر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، حضور کی کامل شبیہ تھے۔ والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کے پاؤں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ حضرت مسیب بن نجبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے کتاب المناقب کے اندر ذکر کیا، پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، پھر امام شیبانی نے مانی الاثار کے اندر، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان کل نبی اوتی سبعۃ نجباء او نقباء، اللہ کریم نے ہر نبی کو 7 نجیب یا نقیب عطا کیے، فرمایا اوتیت انا 14 نقیبا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 14 نقیب عطا فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، ان کے کون کون سے نام ہیں، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ انا و ابنایا و جعفرہ و حمزہ و ابو بکر و عمر و مصعب بن عمیر و بلال
بسلمان والمقداد و حذیفہ و عمار و عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرمایا کہ میں میرے دونوں بیٹے جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، حذیفہ، عمار اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کریم نے یہ 14 نقیب یا نجیب عطا فرمائے، اور حسنین کریمین کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے، ان کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تو ہم دیکھتے کہ حسن و حسین علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر دونوں شہزادے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے، یعنی کھیل رہے ہوتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے فرماتے یہ دونوں میری امت کے پھول ہیں۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ فرماتے یہ میری دنیا کے یہ دونوں پھول ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے مناقب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے، اور جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نیچے اتارنے کی کوشش کرتے کہ انہیں پشت مبارک سے نیچے اتارا جائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے کہ انہیں رہنے دیں۔ اسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ پھر اسے امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ سب کچھ جو کچھ صحابہ دیکھتے ان شہزادوں کے ساتھ آقا کریم کو کرتے ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے یہ سب کچھ کر کے بتاتے یہ کہ دیکھو مجھے ان شہزادوں کے ساتھ کس قدر محبت ہے، کہ نماز کی حالت میں ہم اگر بچہ ہماری پشت پہ آ جائے تو نماز کے اندر خلل محسوس کرتے ہیں کہ نماز خراب ہو گئی۔ اب ان شہزادوں کا عالم دیکھیں کہ یہ آقا کریم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، اور اس وقت تک آقا کریم سر سجدے سے نہ اٹھاتے جب تک یہ خود اپنی مرضی سے مصطفیٰ کریم کی پشت مبارک سے نیچے تشریف نہ لے آتے۔ یہ ان شہزادوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، امت کو باور یہ کرا رہے تھے اگر میری محبت کا عالم یہ ہے تو تمہاری محبت بھی میری محبت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک دائرۂ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ایمان کے اندر کامل نہیں ہو سکتا، جب تک ان شہزادوں کے ساتھ ایسی محبت نہ کرے جیسی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے۔ اور میرے ساتھ محبت کا عالم تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین وفی روایت حتی من نفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کے اندر کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حتیٰ کہ میں اسے اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ ایمان کے اندر کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے اندر اگر کمال چاہتے ہو تو پھر میرے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے وہ بھی کمال کا ہونا چاہیے، پھر ایمان کے اندر تم کامل ہوگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کے ساتھ یہ معاملہ فرما کے امت کو باور کرا رہے ہیں کہ مجھ محمد مصطفیٰ کو دیکھو کہ میں ان شہزادوں کے ساتھ کس طرح محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو معدل عطیہ طفاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہیں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ دروازے پر مولا علی، سیدہ فاطمہ علیہم السلام آئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، راستہ چھوڑ دو، آگے سے ہٹ جاؤ، یعنی اپنی محبت مصطفیٰ کریم بیان فرما رہے ہیں اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ آقا کریم نے ہمیں فرمایا تم ایک طرف ہو جاؤ، مجھے اپنے اہل بیت سے ملنے دو۔ وہ اہل بیت اطہار رہتے کہاں تھے، کتنے دور تھے؟ صبح و شام تو مصطفیٰ کریم سیدہ فاطمہ کے گھر جب صبح ہوتی پھر بھی سیدہ فاطمہ کو آواز دے کے اہل بیت رسول اٹھو نماز پڑھو، سلام کرتے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں پاس ہی گھر میں ایک طرف بیٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حضرت ام سلمہ بیان کر رہی ہیں کہ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی، پس علی، فاطمہ اور حسنین کریمین علیہم السلام داخل ہوئے۔ اس وقت حسن اور حسین چھوٹے تھے، کم سن تھے، چھوٹے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو پکڑ کر گود میں بٹھا لیا اور پھر آقا کریم ان کو چومنے لگے، محبت فرمانے لگے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ ایک کندھے پہ حسن تھے، دوسرے کندھے پہ حسین تھے۔ دونوں شہزادوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا خوب سواری ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی
قربان جائیں حسنین کے ریمین تمہارے مقدر پہ تمہیں کیسی سواری ملی ہے، یعنی سواری پہ رش کر رہے ہیں، کیا خوب سواری ہے۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ کریم آپ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ، آپ کے کمال پہ۔ ارشاد فرمانے لگے سواری بھی خوب ہے لیکن سوار بھی تو دیکھو کتنے خوب ہیں، سوار بھی کوئی عام سوار نہیں ہے، وہ سوار حسن ہے یا حسین ہے۔ اس کندھے پہ سوار ہونے کا اور کسی کو موقع نہیں ملا ہے تو حسن کو ملا ہے، حسین کو ملا ہے، اور جس سے مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں یہ تمنا ہوتی کہ آقا کریم کی زیارت کر لیں تو ہم کیا کرتے کہ دونوں شہزادوں کو لے آتے، کیونکہ وہ حسن سینے سے گردن تک یعنی چہرہ مبارک وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامر شبیہ تھے۔ جب دیکھنا چاہتے کہ مصطفیٰ کریم کے پاؤں مبارک، تو سینے سے لے کے پاؤں مبارک تر حسین جو تھے یہ مصطفیٰ کریم کی شبیہ تھے، دونوں کو کھڑا کرتے تو کامر شبیہ مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تو ان شہزادوں کو دیکھ لیتے، دیکھ کے ہمارا جی بھر جاتا، ہمیں سکون مل جاتا، تسلی ہو جاتی کہ ہم نے شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ کون حسنین کی ریمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان شہزادوں کے بارے میں حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مرض وصال میں جب آقا کریم بیمار تھے، ان دونوں شہزادوں کو لے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے ان بیٹوں کو فیضان نبوت سے کچھ عطا فرمائیں، کچھ وراثت عطا فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نے حسن کے لیے ثابت قدمی اور سرداری کی وراثت اس سے عطا فرمائی ہے۔ حسن کو میں نے ثابت قدمی اور سرداری میں نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ سرداری کام آئی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے، جب امت بڑھ چکی تھی، قریب تھا کہ مزید خون ریزی ہوتی، آپ نے امت کو یکجا کر دیا اور فرمایا کہ میں نے حسین کو اپنی وراثت میں سے طاقت اور سخاوت عطا فرمائی ہے، جرأت مندی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی کائنات، شہزادی مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کرتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے
ابا جان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی بات عرض کی کہ یا رسول اللہ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں نے حسن کو اپنی وراثت میں سے جو چیز عطا فرمائی وہ سرداری ہے، اور حسین کو جو میں نے اپنی وراثت سے عطا فرمائی وہ جرأت اور سخاوت ہے۔ آقا کریم ان شہزادوں کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں تو یہ بات آپ نے سن رکھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سے یہ فرمایا کرتے، یا فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور اسی طرح کا جملہ امام طبرانی بیان کرتے ہیں، امام حاسمی بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سلیمان فارسی، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاصہ نبوت سے اہل بیت نبوت کے اندر شامل فرما رکھا تھا۔ یہ بات اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ جب کوئی سبزی لانی ہوتی، پھل لانا ہوتا، گھر کے کام کاج کرنے ہوتے، اس کے لیے سیدنا سلیمان فارسی یہ کام سر انجام دیتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اے سلیمان تو بھی میری اہل بیت میں سے ہے۔ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ حسن اور حسین گم ہو گئے ہیں۔ جب یہ بات آقا کریم نے سنی تڑپ اٹھے کہ میرے شہزادے گم ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ دن خوب نکلا ہوا تھا، دن دھوپ اپنے پورے جوبن پہ تھی، گرمی اپنے پورے جوبن پہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا چلو میرے بیٹوں کے لیے نکلو، تلاش کرو، دیکھو کہاں گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا اپنا رستہ لیا۔ وہ فرماتے میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ چل پڑے۔ آپ مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ایک اژدہا اپنی دم پر کھڑا تھا جس کی کہ منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ان دونوں کی شہزادوں کی حفاظت کے لیے۔ وہ اژدہا ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات نے بھیجا تھا، میرے مصطفیٰ کے شہزادے اس غار کے اندر آرام کر رہے ہیں، کہیں کوئی چیز آ کے ان کے آرام کے اندر خلل نہ ڈالے۔ جب تک یہ آرام کرتے رہے تیری ڈیوٹی ہے کھڑے ہو کے ان کی غلامی کا حق ادا کرنا۔ وہ اژدہا ان کی غلامی کا حق ادا کر رہا تھا، کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے تو وہ اژدہا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے حضور کو دیکھ کے سکڑ گیا، پھر وہ کھسک کر پتھروں میں چھپ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے پاس تشریف لائے، دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو پونچھا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے عزت والے ہو۔ اللہ کریم نے اس اجداد کو تمہاری حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے، تمہارے پہرے داری کے لیے اللہ کریم نے اس اجداد کو مقرر کیا تھا کہ ان کی چوکیداری کرو، جب تک یہ خود اٹھ نہ جائیں تب تک تم نے یہاں سے نہیں جانا، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ پوری کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو رہی، ہر مسلمان، ہر صحابی یہی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مصطفیٰ پہ قربان ہوں، اور ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں سے فرما رہے ہیں اے حسن اے حسین میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں۔ ان کا مقام و مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما کے امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان کے یہ مناقب بیان کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا محترم ہوں، اور میرے یہ شہزادے میرے لیے کتنے محترم ہیں، میں کس قدر ان سے محبت کرتا ہوں، میری پشت پہ سوار ہو جائیں، جب تک یہ خود بخود پشت سے نیچے نہ اتریں تب تک میں انہیں اتارنا بھی گوارا نہ کروں۔ بات وہی ہے کہ یہ جو کچھ میرے آقا کریم کر رہے تھے، جو کچھ کیا اپنی مرضی سے نہیں، منشا ازدی سے، حکم یہی تھا میرے مصطفیٰ جب یہ شہزادے آپ کی پشت پر سوار ہو جائیں جب تک یہ اپنی مرضی سے نیچے نہ اتریں مصطفیٰ ان کو نیچے نہ اتارنا۔ خدا کا بھی منشا یہی ہے، یعنی مصطفیٰ کا بھی منشا یہی تھا، خدا کا منشا بھی یہی تھا، خدا بھی یہی چاہتا تھا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی یہی چاہتے تھے، اور بتا دیا کہ لوگوں دیکھو میرا ان شہزادوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ میں پوری کائنات میں اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو حسن اور حسین کے ساتھ میرا تعلق، میری محبت کس درجے کی محبت کر رہا ہوں۔ جب کوئی انتہا کو پہنچتا ہے پھر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ والدین کو قربان آج تک جس کسی نے کیا ہے مصطفیٰ پہ کیا، وہ صحابی ہو یا تابعی ہو یا تبع تابعی ہو، جب بات کرتے ہیں میرے ماں باپ مصطفیٰ پہ قربان ہوں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں سے پیار کر کے، محبت کر کے، چوم کے، بوسے دے کے آپ فرماتے ہیں اے حسن اے حسین میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں۔ امت کو بتا دیا کہ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو پھر یزیدیوں کو چھوڑ دو۔ یزید کی تعریف کرنے والے یاد رکھو کل قیامت کے دن جو کوئی جس کی تعریف کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جو ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی بات مانیں گے، وہ بھی کل قیامت کے دن ان یزیدیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو
حسن اور حسین سے محبت کریں گے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز ان کا ساتھ حسن اور حسین کے ساتھ ہوگا۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ کریم انہیں حسن اور حسین کے ماننے والوں میں اٹھائے گا۔ آج کو لاکھ دعویٰ کرے مجھے حسن و حسین سے محبت ہے، لیکن یزید کی بھی تعریف کرتا پھرے، اس سے بھی بچاتا پھرے، اس سے بھی مومن اور صاحب ایمان کہتا پھرے، اس سے بھی تابعی صحابی کہتا پھرے، اس لعنتی سے بڑھ کر بھی کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ یزید سے بڑا ظالم، یزید سے بڑا شرابی، یزید سے بڑا لعنتی کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ دنیا میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہے، آخرت پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ تو کیا یزید نے جو کچھ کیا وہ کیا اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرا یا اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو میرے رسول پہ بیٹھ کے لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں، خدا مصطفیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹی محبت سے اللہ کریم ہمیں کوسوں میل دور رکھے۔ اللہ کریم جس طرح مصطفیٰ ان شہزادوں سے چاہتے ہیں، اللہ کریم ان شہزادوں کے ساتھ اسی طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرما دیں۔